السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے سورۃ القلم شروع کی ہوئی ہے، اور کل ہم نے سورۃ القلم کا پہلا سبق یہاں تک یعنی آیت نمبر 6 تک ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم اس سے اگلی آیت نمبر 7 یہاں سے ابتدا کریں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ القلم مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان حمزہ کو نون سے ملائیں گے اس لیے کہ نون پر تشدید ہے، اور جب نون پر تشدید آ جائے تو پھر نون پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو ہم نے یہاں غنہ یعنی ناک میں آواز کو لے کر جانا ہے۔ ربک، را کو با سے ملائیں گے اس لیے کہ با پر تشدید ہے اور را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ پھر با پر تشدید ہونے کی وجہ سے با پر تھوڑا سا ٹھہراؤ کریں گے، کاف کو باریک کر کے بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ هو اعلم، ہاں کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے۔ گلے کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے، واو کو بالکل نہیں کھینچنا، اس لیے کہ واو کے بعد حروف مدہ میں سے کوئی بھی حرف نہیں ہے، صرف زبر ہے۔ حمزہ کو عین سے ملائیں گے، حمزہ کو بھی الگ کر کے صاف کر کے پڑھنا ہے، عین کو بالکل واضح طور پر پڑھنا ہے۔ اعلم بمن ضل، میم کو نون سے ملائیں گے اس لیے کہ نون ساکن ہے، نون ساکن پر اخفا یعنی غنہ ہوگا۔ غات کو موٹا کر کے پڑھنے کے ساتھ غات کو ہم لام سے ملائیں گے اس لیے کہ لام پر تشدید ہے، لام پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے اور لام کو بالکل نہیں کھینچیں گے۔ عن سبیلہ، عین کو نون سے ملائیں گے اخفا یعنی غنہ کے ساتھ، سین میں سٹی ادا کر کے پڑھیں گے۔ با کے بعد حروف مدہ میں سے یا آ گئی، ابھی ہم نے با کو یا سے ملانا ہے اس لیے کہ یا ساکن ہے اور یا حروف مدہ میں سے ہے، تو اس لیے ہم با کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے بھی۔ لام کو صاف کر کے پڑھیں گے بغیر کھینچے۔ ہا کے نیچے کڑی زیر ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، لیکن جب ہا پر وقف کریں گے پھر ہم ہا کو ساکن کر دیں گے۔ وقف کی صورت کیسی ہوگی؟ سبیلی، اور جب ہم ملا کر پڑھیں گے سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین، با کو لام سے ملائیں گے اس لیے کہ لام ساکن ہے، با کے بعد الف بھی ہے، لیکن جب ہم با کو لام سے ملائیں گے تو الف کو ہم ختم کر دیں گے۔ اسی طریقے سے میم کو ہا سے ملانا ہے اس لیے کہ ہا ساکن ہے، ہا کو گلے سے نکالنا ہے، گلے کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے۔ تا کو صاف کر کے پڑھنا ہے کیونکہ اس کے بعد دال ہے، دونوں کا مخرج ایک ہے، تو ان دونوں کو صاف کر کے ادا کریں گے۔ دال کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے دال کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، نون وقف کی حالت میں ساکن ہو جائے گی۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین۔ فلا، فا کو صاف کر کے پڑھنا ہے، لام کے بعد حروف مدہ میں سے الف آ گئی لہٰذا لام کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ تطیع، تا کو باریک کر کے پڑھیں گے، تا کے بعد پھر طا ہے تو لہٰذا دونوں کو صاف کر کے پڑھنا ہے، طا کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ تطیع، اس طریقے سے ہم نے تا کو اور طا کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے۔ پھر عین کو ہم لام سے ملائیں گے اس لیے کہ لام ساکن ہے،
میم کو باریک کر کے پڑھنا ہے، کاف بھی باریک پڑھنے کے ساتھ کاف کو ہم ذال سے ملائیں گے، ذال کو نرم کر کے پڑھنا ہے، اور ذال پر تشدید ہونے کی وجہ سے ذال پر تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے۔ با کے بعد حروف مدہ میں سے یا آ گئی، لہٰذا با کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اور با کو یا سے ملائیں گے، اس لیے کہ یا ساکن ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا، واو کو دال سے ملائیں گے، اس لیے کہ دال پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے۔ پھر دال کو ہم واو سے ملائیں گے، اس لیے کہ واو ساکن ہے۔ اب جب ساکن واو آ گیا، واو حروف مدہ میں سے ہے، تو پھر ہم نے دال کو ایک الف کی مقدار کھینچنا بھی ہے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ، لام کو واو سے ملائیں گے، اس لیے کہ واو ساکن ہے۔ اسی طریقے سے دال کو تا کو دال سے ملائیں گے، اس لیے کہ دال بھی ساکن ہے۔ ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالنا ہے۔ فَيُدْهِنُونَ، یا کو دال سے ملائیں گے، دال پر ساکن ہونے کی وجہ سے دال پر قلقلہ یعنی حواس کو ہلائیں گے، اس لیے کہ حروف قلقلہ میں سے دال ہے۔ نون کے بعد حروف مدہ ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا، لام کے بعد حروف مدہ میں سے الف آگی، لہٰذا لام کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ تُطِعْ، تا کو صاف کر کے پڑھنا ہے، بغیر کھینچے اور باریک کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد قا ہے، تو باریک اور موٹا حرف ایک ساتھ آ گئے، تو اس بات کا خیال کرتے ہوئے صاف کر کے پڑھیں گے۔ پھر آگے ہم قا کو عین سے ملائیں گے، اس لیے کہ عین ساکن ہے۔ کُلَّ حَلَّافٍ، کاف کو لام سے ملائیں گے، اس لیے کہ لام پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے اور کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالنا ہے، گلے کا وہ حصہ جو سینے کے منہ کی جانب ہے۔ پھر ہا کو ہم لام سے ملائیں گے، اس لیے کہ لام پر تشدید ہے، پھر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے، اور پھر لام کے بعد حروف مدہ میں سے الف ہے، تو اس وجہ سے لام کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ، اگلے صفحے پر چلتے ہیں۔ مہین، میم پر تشدید ہونے کی وجہ سے فا کو ہم پھر میم سے ملائیں گے، جو پیچھے ہم نے حرف پڑھا حلافم، تو فا کو ہم نے ہا سے ملانا ہے، اس لیے کہ میم پر تشدید ہے، اور میم پر تشدید ہونے کی وجہ سے میم پر ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا۔ ہا کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے ہم ہا کو یا سے ملائیں گے، اس لیے کہ یا ساکن ہے، اور ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ ہمازم، ہا کو میم سے ملائیں گے، اس لیے کہ میم پر تشدید ہے، اور میم پر تشدید ہونے کی وجہ سے میم پر غنہ کیا جائے گا۔ زا کو میم سے ملائیں گے، اس لیے کہ میم پر تشدید ہے، اور ادغام کے قاعدے سے ہم زا کے نیچے دو زیر ہیں، اس کو ختم کر کے زا کو ہم ڈائریکٹ میم سے ملا دیں گے، میم پر غنہ کیا جائے گا۔ پھر میم کو آگے ہم شین سے ملائیں گے، اس لیے کہ شین پر تشدید ہے، اور پھر شین کے بعد الف کے اوپر بڑا سا مد لکھا ہوا ہے، تو لہٰذا ہم شین کو 5 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ ہمازم مشاء بنمیم، حمزہ کے نیچے 2 زیر یعنی تنوین ہے، لیکن اس تنوین کے نیچے آپ دیکھیں چھوٹی سی میم بھی لکھی ہوئی ہے، تو تنوین کے بعد آگے با آ گیا، تو اقلاب کے قاعدے سے یعنی تنوین کے بعد با آنے کے بعد پھر یہ 2 زیر کو ہم ختم کر کے میم سے بدل دیں گے، اس چھوٹی سی میم سے۔ تو یہ اقلاب کا قاعدہ ہے، جہاں بھی یہ چھوٹی سی میم آئے گی پھر ہم نون ساکن کو اور تنوین کو ختم کر کے اس میم سے بدلیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ مشائم، ام اصل تھا ان، حمزہ 2 زیر ان، تو ہم نے ابھی اقلاب کے قاعدے سے ام بڑھ دیا، اس کو میم بنا دیا۔
بنمیم، میم کے بعد یا ساکن ہے حروف مدہ میں سے، لہٰذا میم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. ہمازٍ مشاء بنمیم. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیرہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو آج پڑھا سنا گیا ہے اپنی برگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.